لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة باقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. صاحب عزا مولانا امام صاحب العصر والزمان، روحی و ارواح العالمین لترام مقدمه الفدا کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے ابتدائی لمحات سال جدید قمری 1446 کی شروعات ہے، اور اس فرش عزا کے صاحب عزا ہمارے مولا امام صاحب الزمان ہیں۔ سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ انہی کے صدقے سے اور ان کے جد امجد امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے سے ان کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران و خواهران گرامی، مؤمنین و مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت فضل و کرم ہے کہ ہمیں ایک عبادت سے دوسری عبادت میں منتقل کیا۔ ہماری زندگی عبودیت کی راہ پر گامزن کرنے کا طریقہ اور راستہ ہمیں عنایت کیا، اور کیا خوب شروعات ہے اس سال جدید کی کہ ہم ایک طرف رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے اسی رب العزت کے حبیب کے محبوب کا ذکر کرنے یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، محبان اہل بیت کے لیے
کہ ہمارا سال ہی اہل بیت کی محبت کے اظہار عقیدت سے شروع ہوتا ہے. یہ کم سعادت نہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہمیں شکر ادا کرنا لازمی ہے، اور نہ صرف ہماری حد تک، ہماری آئندہ نسلوں میں بھی اس کی ایک اویئرنس، ایک بصیرت موجود ہونا ضروری ہے. میں انشاءاللہ تعالی ہر لیکچر اور ہر مجلس کی شروعات میں ابتدائی لمحوں میں امام زمانہ کی خاص زیارت آل یاسین کے کچھ فقرے پڑھتے ہوئے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. آج میں زیارت آل یاسین کے کچھ الفاظ جو ابتدائی کلمات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے، مولا کے حضور سلامی دیتے ہوئے انشاءاللہ، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ اس عشرے کا شروعات کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ. صاحب الزمان صاحب ازاں ہیں، اور ہمارے لیے کسی بھی کام کرنے سے پہلے صاحب ازاں کی خدمت میں ہماری تعزیت اور تسلیت پیش کرنا مناسب ہے. امام زمانہ کے مصائب جو ہیں اسی امتداد میں ہیں جس میں امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مصائب ہیں. اور اگر امام حسین علیہ السلام کو ہم مستر جانتے ہیں تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اسی طرح مستر ہیں. امام الحسین علیہ السلام کی زندگی میں جو مصائب اور بلایا پیش آئے، امام کی عمر 61 ہجرہ تک تھی، 57 ایئرس کی عمر تھی، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی عمر کی ایج 1180 سے گزر چکی ہے. ان کے مصائب میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ان کے مصائب کی کوئی انتہا نہیں. سوال ہمارے لیے یہی ہے، پچھلا محرم آیا، پچھلا سفر آیا، عزاداری ہم نے کی، عاشورہ آیا، 40واں چہلم 40 کیا ہم نے، زندگی میں ہم لوٹ گئے، اور پھر ایک اور محرم آ گیا. ہماری زندگی میں کوئی چینج آیا کہ نہیں؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے انتظار میں ہیں، اور ہم یہاں الاجل کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ آج کی اور تمام مجلسوں میں چاہوں گا کہ ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کی طرف توجہ کریں، اور یہ موضوع انشاءاللہ آج کی مجلس میں کم بلکہ کل کی مجلس کے بعد اور کل سے زیادہ گہری طور پر بات و گفتگو ہوگی. اس کا رابطہ اسی نقطے سے ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، نہ صرف ہماری پرسنل زندگیوں میں، اسپیشلی یہاں ویسٹ میں، کہ یہاں ایک دن شروع ہوتا ہے اور ہفتہ ختم ہو جاتا ہے. فائنینشل ٹربلز اور اکنامک سچویشن، انفلیشن کے مد نظر نہ صرف گھر کے خانوادے کے والد اور ہسبینڈز کام کر رہے ہیں، نہیں بلکہ خاتون بھی کام کر رہی ہیں ٹو میک اینڈز میٹ. مشکلات فائنینشل ہیں. بچوں کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے؟ کیا ان کی تربیت اس نہج پر ہو رہی ہے جس نہج پر ہونی چاہیے؟
یہ سب سوالات ہیں، اور یہ خانوادی گھریلو سوالات ہیں۔ بڑے سوالات بھی ہیں، آج کل جس طرح ظلم بیداد کر رہا ہے دنیا میں، جس طریقے سے کھلم کھلا ظلم کیا جا رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں، اتنا دنیا میں اس وقت شور و غل ہے کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، مگر کوئی طاقت روک پا رہی ہے انہیں؟ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اور ان سب میں ہماری ذمہ داری کہاں ہے؟ مومنین جب اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں اس بارے میں، تو ایک سب سے پہلے تأثر اور ریاکشن یہی ہوتا ہے کہ مولانا امید نہیں نظر آ رہی، کہیں نا امیدی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں، جہاں بھی انالیسز ہو رہے ہیں، پولیٹیکل انالیسز ہو رہے ہیں، سوشل انالیسز ہو رہے ہیں، ایجوکیشنل تھیوری پہ بات ہو رہی ہے، جس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی انسانیت جا کہاں رہی ہے، ایک ہی نظر آ رہا ہے ڈائریکشن کہ بھائی دیر از اے ڈاؤن فال۔ مگر ہمارے دین میں ڈاؤن فال نہیں ہے انسانیت کا۔ انسانیت از لوکنگ اپ انسٹیڈ آف لوکنگ ڈاؤن، اور اس انسانیت کے لیے لک اپ کرنے کا ایک ہی امید والا راستہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ کوئی بھی کہہ سکے کہ انسانیت کو آج میں نجات دے سکتا ہوں غیر از امام حسین کے راستے کے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی صاف ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز آپ دیکھ لیں، ہسٹری میں دیکھ لیں، حتیٰ آج یہاں اس سرزمین پہ آپ دیکھ لیں، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جب کینیڈا ایک ملک کی شکل اختیار کر گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 150 سال سے کولونیلزم فارملائز ہو گیا، صحیح؟ انشاءاللہ آپ ارباب رجوع اور تحقیق ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا کی ہسٹری میں یہاں سرزمین خالی بنجر زمین نہیں تھی، اور نہ ہے، یہاں لوگ رہتے تھے اور رہتے بھی ہیں۔ کچھ فلسطین جیسی کہانی ہے، اور انہی کو یہاں پر جب فرینچ اور انگلش نے آ کے یہاں کو کانکر کیا، اپنی حکومت اور تحت تسلط قرار دیا، تو انہوں نے آ کے ایک ملک بنایا بیس میں کینیڈا۔ اس کی تاریخ مفصل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ 150 سال کی جو سالگرہ تھی کینیڈا کی 2 سال پہلے 3 سال پہلے گزری، اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھا کہ ڈو وی ہیو ٹو سیلیبریٹ کینیڈا ڈے؟ یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ بھائی ہمارے لیے یہ سوچنے میں آتا ہے کہ کینیڈا وہ ملک ہے جو جنت کے برابر ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی پاکستان تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ، اب وہ جہنم کی تشبیہ دیتے ہیں، مگر نہیں بھائی، کینیڈا تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ الحمدللہ، خوبصورتی، نیچرل بیوٹی اپنی جگہ، میں اس سے اختلاف نظر نہیں رکھتا، وہ تو خوبصورتی پاکستان میں بھی ہے۔ اگر آپ کو خوبصورتی دیکھنی ہے، نیچرل بیوٹی بھی دیکھنی ہے، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی جہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے، تو کینیڈا میں بھی ہے الحمدللہ۔ سوال یہ ہے، آپ کو نیچرل بیوٹی انجوائے کرنی ہے آزاد ملک میں یا غصبی ملک میں؟ بھائی یہ سوال آپ کے لیے، آپ کو اپنے انجوائمنٹ کا راستہ حق کی پیروی سے کرنا ہے یا ظلم کے بل بوتے پہ کرنا ہے؟ سوال ہے ہمارا، جواب میں نہیں دے رہا مگر سوال ہے۔
اور یہ سوال آتے رہیں گے اور یہ گفتگو کھلتی رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور صلوات سے کھلتی بھی رہے گی۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ابھی تو ہم وارم اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے پیغمبر قل، کہہ دیجئے۔ یہ بہت سنگین الفاظ ہیں کہنے کے، مگر ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں قل، اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ہذہ سبیلی۔ صحیح؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا راستہ، یہ اسلام جو ہے یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اس راستے کی خاصیت کیا ہے کہ میں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں۔ صحیح ہے؟ اسلام راستہ ہے، داعی کون ہے، بلانے والا کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادعو الی اللہ، یہ نہیں کہا ادعو الی نفسی، اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ یہ راستہ جو ہے نا خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ میں بھی اگر خدا کی طرف سے آیا ہوں تو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا۔ تو پہلی بات صاف ہو گئی کہ اسلام میں انا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح؟ خود پیغمبر اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے، خدا کی طرف دعوت دے رہے۔ صحیح؟ ادعو الی اللہ، اے پیغمبر آپ کس طرح، کس بیسس پہ آپ دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس میں وارد ہوں، اس جواب میں وارد ہوں، ہماری سب کانٹیننٹ والوں کی ایک خاصیت ہے الحمدللہ، اور بہت اچھی خاصیت ہے، جس کے بارے میں ہم خود ایک دوسرے کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں، ہماری سویلائزیشن میں، اور میں یہ ورڈز بہت چوزن یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں انڈیا اور پاکستان میں سویلائزیشنل طور پہ فرق نہیں جانتا۔ ہم ایک سویلائزیشن ہے، ولو 2 کنٹریز ہیں، اور بنگلہ دیش بھی اس سویلائزیشن کا حصہ ہے۔ حتیٰ وہ انڈین ڈائسپورا، پاکستانی ڈائسپورا جو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، وہ سب اسی سویلائزیشن کا حصہ ہے۔ ہمارے درمیان آج کل پاکستان میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں جس میں اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی مگر پاکستان میں زیادہ، کیونکہ انڈیا میں یہ بات اس لیول پہ گفتگو نہیں کی جاتی کہ بھائی انڈین الگ ہیں اور مسلم انڈین الگ ہیں، وہ ابھی جو پولیٹکس میں ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے۔ مگر پاکستان میں ایک سوال جو بہت ہی اٹھ رہا ہے، اور آج کل پوڈ کاسٹ کے اوپر پوڈ کاسٹ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی واٹ از دی آئیڈینٹی آف اے پاکستانی۔ میں ابھی پولیٹکس اور اس میں سوشیولوجی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مگر یہ بات اس لیے اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ ان ڈسکشن سے دور نہیں ہیں۔ اگر وہ پاکستان اور انڈیا میں نہیں رہتے، ایٹ دا ویری لیسٹ ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ صحیح؟ اور ہمارے لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان کا ٹھوس انالیسس کریں، اور ان کے کلیئر جواب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دے سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح؟ مگر اس بات کو میں سائیڈ میں رکھتے ہوئے کہ ہم ایک سویلائزیشن ہیں، اور حتیٰ مسلم انڈین اور مسلم پاکستانی وغیرہ جو ڈسکشنز ہیں ان کو بھی ایک منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھتے ہوئے، کیونکہ انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہیں گی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہماری سویلائزیشن والوں کی ایک خاصیت یہ جو ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ جوش اور جذبہ بہت سٹرونگ ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں تو ایک درود بھیجیے گا محمد علیہ محمد۔
اور یہ بات ایسی ہے جو عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بہت ہی اچھی طور پر جلوہ نما اور رونما ہوتی ہے. عزاداری میں there is no ifs and buts. There is no sidelining it. No excuses. اور بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایک فطرت سے کنیکٹڈ بات ہے ہماری، جو ایمان کا ایک حصہ ہے ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی فیمس، بہت ہی مشہور حدیث، جس میں امام الحسین علیہ السلام سے متعلق انہوں نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین کی خاطر، قتل حسین کی وجہ سے، شہادت امام مظلوم کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. صحیح، یہ نیچرل ہے مؤمنین کے لیے. اگر کوئی مومن کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی سویلائزیشن کا ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، جب وہ امام مظلوم کے مصائب سنے یا امام کے بارے میں جانے اور اس کے دل میں اتنا برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کے دل میں ایک چنگاری جل پڑے گی. نیچرل ہے. حرارت فی قلوب المؤمنین، اور ایسی چنگاری کہ جس کو ٹھنڈا ہونا ہے ہی نہیں، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، ہمارے کلچر میں، ہمارے سیولائزیشن میں یہ جوش و جذبہ بہت اسٹرانگ ہے، مگر اس جوش و جذبے کے ساتھ ایک اور جوش و جذبہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ہے، اس کا پوٹینشل بہت ہے. اور اسی جوش و جذبے کے علاوہ جو ایسپیکٹ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو امام مظلوم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جس پہ تاکید کی ہے، وہ یہی نقطہ ہے جو میں اس آیہ شریفہ سے نکال کے لا رہا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہوا ہے خداوند متعال کا، فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کس بیسس پہ دعوت دے رہا ہوں؟ فرمایا علی بصیرۃ، میں بصیرت کی بنا پر، بصیرت کے بیسس پر، روشنائی کے ساتھ، بغیر کسی اندھیرے میں رکھتے ہوئے، ہر چیز کا بیان صاف صاف کھلم کھلا رکھ کر سامنے، فیکٹس اور فگر سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مبہم نہیں ہے. بیان اور مبین طور پر سب صاف صاف کھلم کھلا اسلام کا سامنے ہے. اس بیسس پہ آفر کر رہا ہوں اور آپ کو بلا رہا ہوں. ادعو الی اللہ، خدا کی طرف بلا رہا ہوں. علی بصیرۃ. اچھا اے پیغمبر، آپ نے بلایا، آپ کے جیسے جو بلانے والے ہیں کیا ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے؟ فرمایا ہاں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے پیغمبر کہہ دیجئے میں اسلام کی طرف، اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. خدا کا راستہ ہے، بصیرت کے بیسس پہ بلا رہا ہوں، بصیرت کے فاؤنڈیشن پہ بلا رہا ہوں. میں نہیں، صرف انا ومن اتبعنی، جو میری پیروی کرے گا اس پہ بھی لازمی ہے کہ وہ بصیرت کے بیسس پر اس راستے کی طرف بلائے اور دعوت دے. برادران اور خواہران گرامی، ہمارے لیے الحمدللہ رب العالمین حرارت حسینی کی کمی نہیں ہے. ایک جگہ جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بصیرت حسینی ہے. حرارت حسینی کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور میں ایک ایسی فیملی سے آتے ہوئے جہاں پر بہت انڈیا اور پاکستان سے کنیکشن ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ مومنین انڈو پاک کے جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جس طرح سے ہمارے جوانوں کے درمیان غیر الہی تفکرات آ رہے ہیں، اور میں یہ ورڈ بھی یوز کروں گا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کے ساتھ، مگر یہ اس وقت استعمال کرنا ضروری ہے، الحادی فکریں آ رہی ہیں، دہری فکریں آ رہی ہیں، مٹیریلسٹک تھاٹس، ایتھیسٹک تھاٹس. آپ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حتیٰ پاکستان میں بھی آج کل کھلم کھلا باتیں کر رہے ہیں لوگ. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ ہمارے یہاں فکر کی کمی رہ گئی ہے، کہ ہمارے یہاں بصیرت کی کمی ہے. ہم نے امام الحسین علیہ السلام کو جوش و جذبے میں زیادہ دیکھا ہے بنسبت بصیرت کے نظر سے. ہم نے امام الحسین، اور ضروری بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم حرارت حسینی کو سائیڈ لائن کریں، نہیں، حرارت نیچرل ہے. اگر آپ مومن ہیں، امام حسین کا غم سنیں گے تو نیچرل ہے کہ آپ کے اندر حرارت اور غیرت آنی چاہیے. مگر صرف غیرت کافی نہیں، صرف حرارت کافی نہیں، بصیرت بھی امپورٹنٹ ہے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. مومنین و مومنات، یہ مہینہ جو آج کچھ لمحے پہلے جس میں ہم وارد ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں ماہ محرم. جیسے ہی محرم وارد ہوتا ہے، نہ صرف سیاہ پوشی کی وجہ سے ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی ہے ہم پر، ہمارے کمیونٹی سینٹرز پر، ہماری فیملیز پر، بٹ ہمارے دلوں پر ایک کیفیت عجیب سی طاری ہوتی ہے. اور میں ایک حقائق کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایک وارننگ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو شاعرانہ اور غزلی انداز میں نہ لیا جائے، کیونکہ ہمارے کلچر اور سویلائزیشن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ عزاداری کا کلچر بہت ہی زیادہ شعر پر مبتنی ہے. صحیح بات ہے اور اچھی بات بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شعر کو آپ سائیڈ لائن کر دیں، نہیں، شعر ضروری ہے. شعر کا کام کیا ہے؟ شعر اور شاعری کا کام یہ ہے کہ آپ وہ حقائق جو عقل کے لیے ڈیفیکلٹ اور دشوار ہوتے ہیں، انہیں سادگی سے محسوس لیول پر لا کر بیان کرنے میں شعر کا استعمال کیا جاتا ہے. شعر میں زیادہ تر آپ ایگزامپلز پائیں گے، تمثیلات پائیں گے، آپ تشبیہات پائیں گے، میٹافورز پائیں گے، سمیلیز پائیں گے. یہی ہے نا. شعر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک حقیقت ہے، اسے بیان کرنے کے لیے، اسے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ایک صیغے میں، ایک ڈھانچے میں، ایک شکل میں لا کر اسے پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ بڑی حقیقت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہی بات ہے نا شعر کی. تو ہمارے یہاں شعر پر زور زیادہ ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے. مگر شعر کا ایک کام یہی ہے جو ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، کہ شعر از ناٹ دا ہول ٹروتھ بٹ اٹس پوائنٹنگ ٹورڈز دا ٹروتھ. شعر خود حقیقت اور حقانیت نہیں ہے. شعر کا کام یہ ہے کہ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے. right? میں اس وقت ماہ محرم کے بارے میں کچھ کلمات کا استعمال کروں گا. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں لفاظی کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں شعر کہہ رہا ہوں یا غزل تعریف کر رہا ہوں، نہیں. یہ کچھ حقائق ہیں جن کے بیان میں ایگزامپلز یوز کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. ماہ محرم کی ایک حقیقت ظاہری ہے اور ایک حقیقت باطنی ہے. جو ظاہری حقیقت ہے وہ آپ نے سن لیا، الحمدللہ استحلال ہو گیا، رؤیت ہلال ہو گیا، کریسنٹ مون سائٹ کر لیا. اس کریسنٹ مون کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی کل پہلی محرم کا دن ہے، یعنی آج پہلی شب ہے.
یعنی آج سے ایام اعزاز شروع ہیں. صحیح. اس سے میں کریسنٹ مون کو دیکھنے سے یہ پتا چل گیا کہ آج کی رات پہلی رات ہے اور 10ویں محرم کس دن ہوگی ہمیں پتا چل گیا. محرم کی یہ حقیقت جو صرف مون سائٹنگ کی حد تک کوئی جانے اور ظاہری حقیقت کو دیکھتے ہوئے باطنی حقیقت کو سائیڈ لائن کر دے تو اس کے لیے ماہ محرم کیسا ہوگا؟ Just like any other normal day. Just like any day. کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ I see the crescent every month. ہر مہینے میں یہ crescent moon دیکھتا ہوں اور یہ مون گرو ہوتا ہے اور اس کے ویکسنگ اور ویننگ فیزز میں جاتا ہے اور ختم، لوٹ کے آ جاتا ہے. But does Muharram have another reality? کیا ماہ محرم کی باطنی حقیقت ہے یا نہیں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے ماہ محرم کا خود نام ہی 3 لیٹرز ہا رے میم سے آتا ہے. صحیح. محرم کے معنی کیا ہے عربی میں؟ محرم اس شے کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ایک لیول آف حرمت تک پہنچا دیا گیا ہے. یعنی کیا؟ اس چیز کی ایک حرمت ہے جس کی وجہ سے اس کا احترام لازمی ہے. کوئی چیز حرمت ہوتی ہے اس کی تو آپ اسے کہتے ہیں یہ محرم، یہ حرمت والی احترام والی چیز ہے. آپ کسی جگہ کو اگر حرمت قائل ہوں اس کی تو اسے کیا کہیں گے؟ حرم. صحیح بات ہے. مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک حرمت ہے. وہاں کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا جو حرام ہو، بلکہ کچھ حلال کام بھی وہاں نہیں کیے جا سکتے جو دوسری جگہوں پہ حلال ہیں، یہاں پر حرام ہیں. یہاں پر آنے کے لیے، مسجد الحرام میں آنے کے لیے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، اس کی ایک سیکرٹنس ہے. صحیح بات ہے. جب آپ اس جگہ پہ وارد ہونا چاہتے ہیں، آپ صرف اسی طرح کسی طرح سے بھی آپ وارد نہیں ہو سکتے. ایک اس کے آداب ہیں، ایک ایٹیکٹ ہے. آپ کو تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، آپ کو نیت صاف رکھنا ضروری ہے. اس حرم میں جو آئے، قرآن مجید میں آیت فرمایا رب العزت نے کہ اس جگہ پر جو نیت بھی کرے ظلم کرنے کی اس کو عذاب شدید ملے گا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. حرم ہے نا، سیکرٹ ٹیریٹری ہے نا، مسجد الحرام ہے نا. اب یہ ایک ہی حرم ہے دنیا میں، اور بھی حرم ہے. حرم نبوی بھی ہے، حرم علوی بھی ہے، حرم حسینی بھی ہے، حرم عباسی بھی ہے، حرم رضوی بھی ہے، حرم کاظمین ہے، حرم سامرہ ہے. کتنے حرم ہیں؟ آپ وہاں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک سینکٹیٹی ہے، ایک سیکرٹنس ہے. اچھا، آپ جب حرم میں وارد ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اذن دخول پڑھتے ہیں سب سے پہلے، پرمیشن ٹو انٹر. صحیح. یہ آداب ہیں. اس ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی طرح سے دروازہ کھول کر وارد نہیں ہوں گے. یہ ادب اٹس ناٹ اعتباری. میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں. اٹس ناٹ اگریڈ اپون بٹوین پیپل کہ بھائی یہ ادب رعایت کرنا ہے. اٹس ناٹ اے کنونشن بٹوین اس. یہ اعتبار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے اس حرمت کو ایمفسائز کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے مؤمنین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہونا جب تک تمہیں اجازت ورود نہ مل جائے. رسول نے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا. اچھا، آپ اذن دخول اسی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور اذن دخول میں آپ یہ پڑھتے ہیں، جو سٹینڈرڈ اذن دخول ہے آپ ہر حرم کے باہر یہی پڑھیں گے کہ قلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. جب تک آپ کو اجازت نہ مل جائے آپ داخل نہیں ہوں. آپ در حرم پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟
آپ امام کو توجہ کرتے ہیں، امام کی طرف توجہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، پیغمبر اکرم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اور امام وقت کو جن کی آپ زیارت پہ جا رہے ہیں حاضر ناظر جانتے ہوئے، شاہد جانتے ہوئے، شہید جانتے ہوئے، وہ شخص جو دیکھ رہا ہے اور گواہ ہے، جانتے ہوئے آپ کھڑے ہوتے ہیں در پر اور آپ کہتے ہیں کیا؟ استأذن ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا مولائی، اجازت ہے مولا داخل ہو جاؤں؟ ابھی آپ اپنے آپ کو محرم کے دروازے پر دیکھیے، صحیح ہے؟ محرم بھی کوئی ایسی عام جگہ اور ایسا عام زمان نہیں ہے، ہم محرم کے دروازے پر کھڑے ہیں، ان 10 دنوں کی کوئی بات ہی کچھ اور ہے، ان 10 دنوں کی خاص طور پر، آگے عاشورہ سے 40 اپنی جگہ، میں یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے، out of this world. I'll talk about it inshallah. آپ اس وقت کھڑے ہو کر یہی الفاظ دہرائیے اور مولا امام الحسین علیہ السلام کو خدا اور پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین فاطمۃ الزہرا، الحسن الحسین، تمام ائمہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ کہیے، مولا اجازت ہے ہم داخل ہوں، ادخل یا مولائی، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا مولائی یا صاحب الزمان، ادخل یا مولائی یا ابا عبداللہ الحسین۔ اچھا، یہاں پہ کیفیت کس طرح ہونی چاہیے؟ ویسی جیسے آپ اذن دخول پڑھ رہے ہیں، وہاں مکانی طور پہ آپ ضیف ہیں، مہمان ہیں، یہاں زمانی طور پر آپ ضیف ہیں اور مہمان ہیں۔ امام سے آپ کہتے ہیں، اے امام میں یہ جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یرون مقامی، آپ میری بات سن رہے ہیں، وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، میرے اور آپ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، آپ مجھے پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہمارے یوتھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی what are you talking about مولانا؟ یہ کوئی فینٹسی نہیں ہے، انشاءاللہ I'll talk about this، یہ بات جو ہے انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو میں آئے گی کہ یہ حقیقت کو ہم کس طرح درک کر سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعاً حقیقت ہے تو کیوں ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو کیوں آپ اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں؟ بھائی مومن کی سب سے پہلی پہچان یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جب سورہ بقرہ کی شروعات میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین، آپ متقی ہیں؟ اپنے آپ کو لٹمس ٹیسٹ سے ٹیسٹ کیجئے۔ پہلی صفت متقین کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کیا آپ کا غیب پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات ہمارے لیے واضح ہو جانی چاہیے کہ بصیرت اسے کہتے ہیں کہ جب ہم صرف آنکھوں سے نہ دیکھیں، پورے وجود سے تمام وجود کو دیکھ لیں، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت صرف اسے نہیں کہتے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں یا میں اپنے تمام حواس خمسہ my 5 senses I use them to sense something، نہیں، صرف اسے بصیرت نہیں کہتے۔ ایک لیول آف بصیرت کہہ سکتے ہیں مگر it's not the ultimate بصیرت۔ الٹیمیٹ بصیرت وہاں آتی ہے جہاں آپ غیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عالم شہادت تو سب کے سامنے کھلم کھلا ہے، عالم غیب ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا کہ مومن کی وجود کے اندر 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 اس کے سر میں ہیں اور 2 اس کے قلب میں ہیں۔
وہ شخص جو امر آخرت کی طرف توجہ دیتا ہے اس کی آنکھوں کی 2 آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، مگر وہ شخص جو آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کی آنکھیں جو دل میں ہیں، جو اس کی سول میں ہیں، جو اس کے قلب میں ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں. وہ آخرت کی طرف توجہ نہیں کر رہا، خود بخود آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جو صرف دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے، جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں only after the tangible، تو وہ ٹینجیبل اور مٹیریل چیزوں کے پیچھے ہی پڑے گا، مادی ہو کے رہ جائے گا، معنویت کا اس سے کوئی سروکار نہیں رہے گا. بصیرت سب سے پہلا سٹیپ ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے امام حسین علیہ السلام کی بصیرت کی طرف. آپ یقین مانیے امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے لیے حدیث مروی ہے امام ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام سے، اچھا مولا فرماتے ہیں سمعت ابا جعفر اللہم صلی علی محمد ابن مسلم امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے بہت ہی قریبی اصحاب میں سے ایک ہے محمد ابن مسلم جیسی شخصیت جن کے لیے بہت تعریف اور مدح اہل بیت سے پائی جاتی ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کیے، فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا ان الحسین ابن علی علیہم السلام عند ربہ عز وجل، امام حسین علیہ السلام خدا نے جس منزلت پہ انہیں رکھا ہے اپنے قریب، وہاں سے ینظر الی موضع معسکرہ، نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں پہ ان کی قبر ہے. وَمَنْ حَلَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَعَهُ، اور نہ صرف اپنی قبر کی طرف بلکہ اپنے ساتھ میں جو شہداء ان کے دفن ہیں، مدفون ہیں، ان کی طرف بھی. وَيَنظُرُ، یہ امپورٹنٹ ہے، وَيَنظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ، اور امام اپنے زوار کی طرف نگاہ کرتے ہیں. وَهُوَ أَعْرَفُ بِحَالِهِمْ، اور مولا بہترین شخص ہیں جو معرفت رکھتے ہیں لوگوں کے حال کے بارے میں. وَأَعْرَفُ بِحَالِهِمْ نہیں، وَبِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام سے جانتے ہیں ہر ایک شخص کو. وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، ان کے اجداد کے ناموں سے بھی انہیں جانتے ہیں. دقیق، ایگزیکٹ، پریسائز آئی ڈی آپ کی امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور وہ نظر رکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں. اچھا، کیا یہ انہی کے لیے ہے جو امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں فزیکلی؟ کیا ہم جو اس مجلس میں موجود ہیں، کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے زائر حساب نہیں ہو سکتے؟ آپ آئے کس لیے یہاں پہ؟ آپ اور ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آئے ہیں. ہمیں حب حسین کھینچ لائی ہے. ہم بےتاب ہو جاتے ہیں جب محرم کی شب پڑتی ہے اور مجلس میں نہ جائیں. ایسا ہوتا ہے جیسے روح بدن سے نکلنے والی ہو، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس مومن کے لیے جس کے دل میں محبت حسین ہے. آپ اور ہم ایک منزلت پر، ولو ہم وہاں نہیں جا پا رہے، کربلا معلیٰ میں موجود نہیں ہیں، ایک لیول پر ہم امام حسین کے زائر بھی حساب کیے جا سکتے ہیں. امام کی نظر خاص ہمارے پر بھی ہے. یہ حقیقتیں ہیں، اس سے کوئی پردہ نہیں. امام علیہ السلام ہمیں جانتے ہیں اور ہمارے اسماء اور ہمارے آباء و اجداد کے اسماء کو بھی جانتے ہیں، ہمارے حال سے واقف ہیں. اور کیا؟ وَبِدَرَجَاتِهِمْ وَمَنزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِوَلَدِهِ، امام علیہ السلام کی معرفت ہمارے بارے میں اتنی ہے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم خدا سے کتنے قریب ہیں.
اس حد تک واقفیت ہے کہ اتنی واقفیت ایک باپ کو اپنے بچے سے بھی نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، امام علیہ السلام اس حالت میں، حدیث پڑھتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور مصائب کی طرف انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. وَإِنَّهُ لَيَرَى، امام کی بصیرت دیکھیے، امام کی بصیرت. اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بصیرت امام تک محدود نہیں ہے. امام نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے شہادت کا، وہ راستہ اسی راہ تک جانے کے لیے ہے کہ ہم بصیرت میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور خدا کے قریب ہماری منزلت بڑھتی چلی جائے، قریب سے قریب تر ہوتی جائے. وَإِنَّهُ لَيَرَى مَن يَبْكِيهِ فَيَسْتَغْفِرَهُ لَهُ، جو شخص امام الحسین علیہ السلام کے لیے بکا اور گریا کرتا ہے، امام علیہ السلام اس کی طرف نظر کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے. اور وہ صرف خود اپنے تئیں نہیں، تمام اہل بیت الاطہار سے درخواست کرتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو میرے لیے گریا کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، استغفار کریں. یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. برادران و خواہران گرامی، ماہ محرم شروع ہوا اور دروازہ بصیرت افزائی کا کھل گیا. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہمیں موقع 10 دن کا ملا ہے، اور 10 دن میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. میں ایک نقطہ اور مصائب کی طرف انشاءاللہ. 10 دن میں دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی. جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن کہا کہ آپ آئیے. نبی موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے کوہ طور سینا پہ تشریف لے گئے. 30 دن کا کہا اور لوٹ کر نہیں آئے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ ایک امتحان خدا نے رکھا لوگوں کے ایمان کا. برادران و خواہران گرامی، اپنے آپ کو بھی اسی اسنا میں اسی موڑ پر دیکھ لیجئے گا. یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے، اسی طرح جس طرح نبی موسیٰ کی قوم کا ٹیسٹ تھا. نبی موسیٰ کی قوم میں وہ اشخاص جو نبی ہارون کی پیروی کرتے تھے بچ کے نکل آئے، صحیح، اور جو نبی ہارون کی پیروی نہیں کرتے تھے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، گوسالہ پرست ہو گئے. 10 دن میں کیا ہو گیا؟ 10 دن کے شروع میں مومن تھے، منتظر تھے کہ ابھی موسیٰ لوٹ کے آئیں گے، ملاقات کریں گے، خدا کا پیغام ہم تک پہنچائیں گے، بشارتیں دیں گے، ہدایہ لے کے آئیں گے. نہیں آئے. پہلے دن نہیں آئے، تھوڑا صبر کر لیا. دوسرے دن نہیں آئے، تھوڑا صبر کر لیا. پھر تیسرے دن کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. سامری بھی آیا، اس نے آ کر سب لوگوں کو جمع کیا اور شرک اور بت پرستی اور گوسالہ پرستی کی طرف لے گیا. آخر میں وہی لوگ شدید عذاب میں مبتلا ہوئے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ 10 دن ہمارے لیے خداوند متعال نے اس طرح رکھے ہیں ہمارے سامنے کہ آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. آج پہلی محرم کی شب ہے. ہماری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 9 یا 10ویں محرم کے دن مولا امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. سوال یہ ہے، کیا آج ہم ولی اللہ العظم بقیت اللہ العظم کے کیمپ میں پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ یہ 10 دن ہیں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اگر جو اپنے آپ کو امام زمانہ کے کیمپ میں دیکھتا ہے، دو ٹیسٹ اپنے لیے رکھ لے. ایک ٹیسٹ حرارت کا اور ایک ٹیسٹ بصیرت کا. میرے دل میں حرارت حسینی کس قدر سٹرونگ ہے، گرم ہے، جوش رکھتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ صرف 2 مہینے 8 دن عزاداری کی پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے. نہیں،
لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈے ہونے والی یہ آگ ہے، کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی یہ حرارت ہے۔ اگر 2 مہینے 8 دن میں یہ ٹھنڈی ہو جائے، یا عاشورے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے، اور پھر میں سے 10ویں پہ آؤں، 20ویں پہ آؤں، عاشور 40 پہ آؤں، اور بس 8ویں ربیع الاول پہ آ کے مولا امام عسکری کی مجلس میں اٹینڈ کر کے بس ہو گئی عزاداری، یہ حرارت حسینی نہیں۔ حرارت حسینی پورا سال ضروری ہے کہ روشن رہے، گرم رہے، تنور داغ رہے، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف بصیرت حسینی میں کتنی افزائش ہوئی میری، میں کس قدر امام حسین علیہ السلام کی طرح دنیا کو دیکھ رہا ہوں، کس قدر۔ اور انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی بات پہ ہونے والی آگے، کہ ہمارا موضوع سنت الالہیہ پر ہوگا، کہ خداوند متعال کی کچھ سنتیں ہیں، خداوند متعال کی کچھ طریقے ہیں، جس کے بیسس پر ہم جب دنیا کو اور کائنات کو دیکھیں گے تو ہماری بصیرت میں بہت ہی بڑا چینج آئے گا۔ اور یہ سنتیں وہی سنتیں ہیں جس کو اہل بیت علیہم السلام مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی انالیسس کرتے ہیں۔ ہم چونکہ بصیرت کم رکھتے ہیں، اپنی اتنی سی بصیرت سے اتنی بڑی دنیا اور کائنات کے حساب کتاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں، خدا کی سنتوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع رہے گا ہماری گفتگو کا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماہ محرم کی شروعات ہے اور ایام عزا کی پہلی شب۔ شہادتوں کا سلسلہ صرف 10ویں محرم کے دن سے شروع نہیں ہوا تھا۔ پہلا شہید امام حسین علیہ السلام کی راہ میں 8ویں ذی الحج کے دن گرا ہے، 9ویں ذی الحج کے دن گرا ہے، اور کس کیفیت سے گرا۔ امام علی علیہ السلام سے حدیث پائی جاتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے اور فرمایا، یا رسول اللہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، انک لتحب عقیلا، میں نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں رسول اللہ۔ رسول اللہ پلٹ کے کہتے ہیں، قال ای واللہ، خدا کی قسم میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں یا رسول اللہ، آپ عقیل سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، انی لأحبہ حبین، میں 2 طریقے سے، 2 وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں، حبا لہ وحبا لحب ابی طالب لہ۔ ایک محبت میری خود کی پرسنل محبت ہے عقیل کے لیے، اور ایک محبت میری اس لیے ہے کہ ابو طالب عقیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے اپنی محبت کا بھی ملاک ابو طالب علیہ السلام پہ رکھ دیا، کہ محبت ابو طالب کا جو محبوب وہ بھی رسول اللہ کا محبوب۔ مگر رسول اللہ اس مرحلے پر امام علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ،
اے امیر المؤمنین، اے علی، عقیل کا ایک بیٹا ہوگا، ایک فرزند ہوگا جو تمہارے بیٹے حسین کی خاطر، تمہارے بیٹے حسین کی محبت میں شہید ہوگا۔ فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی شہادت پہ مومنین کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہوں گے۔ وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبُونَ، اور ان پہ انبیاء کے علاوہ ملائکہ مقرب درود بھیجا کریں گے۔ ثم بكى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ حتى جرت دموعه على صدره، اس طرح رسول اللہ نے گریہ کیا ہے۔ کس کے لیے گریہ کیا ہے؟ فرزند عقیل کے لیے گریہ کیا ہے۔ مسلم ابن عقیل کا ذکر ہے۔ مسلم ابن عقیل کون ہے؟ وہ شخص جن کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شخص جن کے لیے رسول اللہ صرف ذکر نہیں بلکہ گریہ بھی کر رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کا ذکر ہوا اور رسول یہ فرماتے ہیں ثم قال الى اللہ اشکو، میں خدا کی طرف شکایت کرتا ہوں، ما تلقى عطرتی من بعدی، میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ، آپ عالم شہادت میں تو نہیں بلکہ عالم غیب سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ نے مسلم ابن عقیل کو دیکھا ہوگا؟ جب ایک طرف مسلم وارد ہو رہے ہیں کوفے میں، بیعتوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں عبید اللہ ابن زیاد وارد ہوتا ہے کوفے میں، وہاں مسلم ابن عقیل کی غربت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے، مغرب کی نماز ختم ہوئی، آدھے سے زیادہ چلے گئے، عشاء کی نماز پوری ہوئی، کوئی نہیں بچا۔ یہ دیکھ کے رسول گریہ کر رہے ہوں گے، یا شاید آپ کا گریہ کسی اور چیز کے لیے۔ جب مسلم مسجد کوفہ سے چلے، کوفے کی گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں، ایک مومنہ طوعا کے دروازے پر اپنے لیے کچھ آسائش پاتے ہیں، کیا اس کے لیے آپ کا گریہ یا رسول اللہ؟ یا اس موقع کے لیے کہ جب مسلم بھوکے اور پیاسے گڑھے میں گرائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا دانت بھی شہید ہو جاتا ہے، جب پیاس کی حالت میں پانی لایا جاتا ہے تو پانی نہیں پی پاتے، خون گر کے نجس کر دیتا ہے، دوبارہ پانی لایا جاتا ہے، پانی نہیں پی سکتے، تیسری بار پانی لایا جاتا ہے، پھر پانی نجس ہو جاتا ہے، پانی کو خیر بات کہہ کے کہتے ہیں شاید خدا کی تقدیر میں ہی ہے کہ میں پیاسا اس دنیا سے چلا جاؤں، اجرکم علی اللہ۔ کیا شاید رسول اللہ آپ کا گریہ اس لمحے کے لیے ہے کہ مسلم ابن عقیل کو غربت کے حالت میں زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور ظالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر جس کو آپ اور خدا عزت دیں اسے کون ذلیل کرے؟ مسلم ابن عقیل عزت مندانہ زندگی بتا کر عزت مندانہ موت پاتے ہیں، اور اجل کا وہ موقع آتا ہے کہ انہیں دار الامارہ کی اونچائی پر لے جایا جاتا ہے، وہاں سے امام ابا عبداللہ حسین کی طرف اشارہ کر کے سلام آخر دیتے ہیں۔ شاید اس لیے آپ کا گریہ ہو یا رسول اللہ، یا شاید یا رسول اللہ آپ کا گریہ اس موقع کے لیے ہے کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ابا عبداللہ الحسین مسلم کی یتیمہ کو بلاتے ہیں اپنی گود میں بٹھا کر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔